اللہ سبحانہ و سب کے خالق و مالک و رازق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے، اور اسی نے اس پوری کائنات پیدا کیا اور اس کائنات کے نظام کو اسی نے چلایا ہے، اور جب تک وہ ذات چاہے کہ یہ نظام چلتا رہے گا۔ اس ملک پاکستان کے اندر اللہ ذوالجلال نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا، اور اس کا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، اسی کی بنیاد پہ پاکستان بنا، اور ہم نے یہ عہد کیا کہ اے اللہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے، ہمیں زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ دے دے کہ جس کے اوپر تیرا نام ہوگا اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اور ہم اپنی زندگی کو اے اللہ تیرے اور تیرے نبی کے قوانین کے مطابق گزاریں گے۔ تو کیا ہم نے لا الہ الا اللہ اس کی لاج رکھی ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس جملے کو گزارا ہے؟ کیا ہمیں اس کے اوپر پورا اترے ہیں؟ کیا ہم نے اس پہ عمل کیا ہے؟ اگر دیکھیں تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ اس کے معنی کو سمجھا نہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، کس طرح یہ جملہ انسان کو رب کے ساتھ جوڑتا ہے، اور کس طرح یہ جملہ اگر اس کا انکار کر دیا جائے تو پھر اللہ ذوالجلال کے ساتھ اس انسان کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آج دنیا کے اندر خاص کر ملک پاکستان میں دیکھیں کہ کس طرح کے حالات چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں لاہور ایک کالج کے اندر واقعہ پیش ہوا کہ وہ جو تفتیش کرنے والے انکوائری کمیٹیاں ڈھونڈتی رہ گئی کہ آخر جرم ہوا کہاں پہ، کہیں نہیں ملا جرم، اور تقریباً 10 سے 13 یا 14 کے قریب لڑکیوں کی عزت کو پامان کیا، اور جھوٹ کو اس طرح دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا گیا، سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز وائرل کر دی گئی، اور حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں پہ رنگ برنگی مائیں بھی آ گئی۔ کوئی کہتی ہے کہ میری بیٹی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، اور تقریباً 13 سے 14 کے قریب گھرانوں کی لڑکیوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اور پھر ایک لڑکی سوشل میڈیا پہ کہتی ہے کہ جی میں نے ویڈیو وائرل کی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر یہ ملک پاکستان اسلامی ریاست ہوتا تو پھر پتہ چل جاتا کہ آخر یہ چھوٹی سی غلطی تھی
یا کتنے بڑی غلطی؟ تو 10 سیکنڈ کے اندر انسان اپنی زبان سے ایک الفاظ کہتا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پوری دنیا کے اندر وائرل ہوتا ہے۔ تو ابھی تک نہ مجرموں کا پتہ چلا ہے اور نہ کسی اور چیز کا، اور وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ وہاں سے کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ، اس کے علاوہ حکومت کا جو تقریباً اربوں کا نقصان ہوا اور ڈاکو بن کے بھاگ گئے۔ تو اس جھوٹ سے بچے، بے حیائی اور فحاشی سے بچے، یہ انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اسی فحاشی اور عریانی کو فروغ دینے والوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں اس بات کو واضح کر دیا، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو مومنوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ لوگوں تک پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، عریانی کو فروغ دیتے ہیں، فحاشی اور عریانی کا پرچار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذوالجلال نے سخت وعید سنائی ہے اور کہا ہے الذین آمنوا لهم عذاب ألیم۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ ذوالجلال نے دردناک عذاب رکھا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ کی بنیاد پہ فیصلہ سنا دینا، جھوٹ کی بنیاد اگر کسی کیس کے اوپر رکھی جائے تو کیس چند ٹکوں کے برابر ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ ظلم کرتے ہوئے کسی کے اوپر جھوٹ باندھ دینا، اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی مقدر نہیں۔ الظلم ظلمات اليوم القیامہ، قیامت کے دن انسان آئے گا اور طریقی میں ڈوبا ہوا اندھیرے ہوں گے، دنیا کے اندر جھوٹ بنا بنا کے لکھتا رہا، بتاتا رہا، لوگوں کو جتاتا رہا۔ جو ظالم ہے، ظالم کی چپلوسیاں کرنے والے وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی عدالت میں ان کو بھی کھڑا ہوگا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ آج تو ظالم گھومتا پھرتا ہے اور اس ظالم کی چاپلوسیاں کرنے والے ان کے پیچھے پھرتے ہیں اور اس ظلم کو اور بڑھا دیتے ہیں کہ یہ کام اور کرو، یہ ظلم کرتے رہتے۔ لیکن ایک دن آئے گا یہ ظالم رب کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور ایک ایک سوال کا جواب اس کو دینا ہوگا۔ فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ ظالم ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، فحاشی اور عریانی کو پھیلاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رب کی پھٹکار ہے۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ظالم جو ہے ان کو اللہ ذوالجلال کس طرح کے عذاب ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے اور ظلم سے بچائے۔ یہ جھوٹ ایک ایسی حقیقت ہے جب انسان بولتا ہے تو دنیا جہان کے گناہ اس کے بھرے بھرے ہوتے ہیں،
جس طرح ایک درخت سوکھا ہے اور اس کو آپ پانی دے دیں گے تو سارا کا سارا درخت ہرا بھرا ہو جائے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو دنیا جہان کے گناہ بھرے بھرے ہو گئے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر ان لوگوں کے اوپر اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ ذوالجلال ان کی توبہ بھی کبھی قبول نہ کرتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ یہ توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر یہ توبہ نہ کرے تو اللہ ذوالجلال کبھی ان کے گناہوں کو معاف نہ کرے. اسی لیے ظلم سے بچو، جھوٹ سے بھی بچو. اور یہ ایسا معاملہ ہے اگر جھوٹ بول کر دونوں فریقین کے مابین اگر کوئی ایسے پروپیگنڈے کیے جائیں کہ دونوں کے اندر لڑائی اور جھگڑا اور فتنہ فساد پیدا ہو تو پھر یہ ظالم ہے. اللہ رب العزت کے ہاں بھی یہ لوگ ظالم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو ایسے واقعات سے بچنے کی ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو بچ جاؤ ایسے ظلم سے، جھوٹ سے کہ جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، دنیا میں بھی تباہی کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جاتے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگوں مسلمانوں ایمان والو، اللہ ذوالجلال نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو، مسلمان ہونے کا حق بھی ادا کرو کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہوں نے محمد مصطفیٰ کو اس طرح کا پیکر بن کے دکھایا، نمونہ بن کر دکھایا کہ اللہ کے رسول ہم بھی آپ کی طرح مسلمان ہونا چاہتے. اور ان مومنوں کو رب تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ لوگوں مسلمانوں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے، کوئی نامراد آ جائے، کہ کسی قسم کی بات لے کر اس کو فوراً سچ نہ مان لینا، اس بات کو فوراً قبول نہ کر لینا اور اس کے اوپر عمل نہ پیرا ہونا جب تک اس کو چیک نہ کر لو، اس کو سمجھ نہ لو کہ یہ بات درست ہے، سچی ہے، کہیں جھوٹی تو نہیں یا جھوٹی افواہ تو نہیں پھیلا رہا. اسی لیے اگر کوئی اس طرح کا فاسق آ جائے تو اس کی بات کو سمجھ لو، سوچ لو. اور جھوٹ ایسی لعنت ہے اگر انسان بولتا ہے دنیا کے معاملات بگڑتے ہیں، آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں، فحاشی اور بیانی ظلم یہ پھیلتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے اور اس جھوٹ جیسی لعنت سے ہمیں بچائے. صحیح البخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج کی رات آسمانوں کی سیر کرائی گئی. آپ نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی، میں نے رات کو دیکھا دو فرشتے میرے پاس آئے، فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدس، انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے پکڑ کر ایک مقدس جگہ پہ لے گئے. وہاں میں نے کیا دیکھا؟
کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص لوہے کی سلاخ پکڑی ہوئی ہے، بیدہ الکل من حدید، اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ ہے، فیشرشر شدقہ الی قفا، وہ اس لوہے کی سلاخ کو اس شخص کی پانچوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا اسے ٹھوکی تک لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب منظر دیکھا وَأَنْفَهُ إِلَىٰ قَفَا، اور اس نے پھر ناک میں داخل کی اور چیرتا ہوا اسے بدھی تک لے جاتا ہے، وَعَيْنَهُ إِلَىٰ قَفَا، اور اس کی آنکھوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا اسے بدھی تک لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اس منظر کو دیکھا آپ نے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے؟ جبریل کہتا ہے اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسان جھوٹ بولے اور وہ دنیا کے کونے کونے تک پھیل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ انسان اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور سوشل میڈیا کا نیٹ آن کیا ہو اور وہاں پہ جھوٹ لکھ دے تو وہ یورپ کے کونے کونے تک پھیل جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں وہ جھوٹ نہ پھیلے، ہر جگہ پہ وہ جھوٹ چلا جاتا ہے۔ آج نیٹ کا جھوٹ، اخبار کا جھوٹ، ٹیلی ویژن کا جھوٹ ہماری سمجھ میں آتا ہے۔ اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آج پتہ چلتا ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا جھوٹ کہاں کہاں تک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ سزا اس کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ ثُمَّ يَسْعَ اللَّهُ بِمَا شَاءَ، اور اللہ ذوالجلال جب تک چاہیں گے اس کی سزا میں اضافہ کرتے رہیں گے، وہ جس طرح کی چاہیں گے اس کو اور سزائیں دیں۔ یہ تو معاملات رب تعالیٰ کی کہ دنیا کے اندر انسان کو اللہ ذوالجلال نے بھیجا اور ہر اس چیز سے انسان کو آگاہ کر دیا۔ 1,24,000 اور اس سے بھی زیادہ چند نبی آئے اور وہ لوگوں کو سمجھاتے رہے اور ہر چیز سے انسان کو آگاہ کرتے رہے کہ لوگوں یہ کام کر لو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت کی برکھا برس جائے گی، اگر یہ کام کرو گے تو رب تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاؤ۔ جھوٹ انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں مبعوث بنا دیتا ہے، جھوٹے انسان کی اللہ رب العزت کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی موت نہیں ہوتی۔ آج تھانوں میں چلے جائیں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا، عدالتوں میں چلے جائیں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا، وکیل لکھتا ہوگا تو جھوٹ ہی لکھتا ہوگا، جج اگر قلم پھیرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا ظالم کون ہے اور مظلوم۔ قصور کس کا ہے اور قصور کس کا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں جو عدالتیں لگتی تھی اصل عدالتیں وہی تھی، سچ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسی ہستی نہ دنیا میں آئی ہے اور نہ ہی آئے گی، اور جو انہوں نے کہہ دیا ہے اپنی زبان سے
وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان هو الا وحی یوحی، محمد مصطفیٰ تو وحی بولتے ہیں جو اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اور جھوٹ انسان کو مبعوث بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ ذوالجلال کا قہر اور غضب نازل اور قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نہ ان لوگوں سے کلام کریں گے، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ وہ تین لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، ملک کے سارے عہدے تو اس کے پاس ہیں، سارے وزیر اور بشیر تو اس کی متحدی میں کام کرتے ہیں، اور رعایا اس کی متحدی میں ہے، ساری بادشاہی تو اس کے پاس ہے، سارے پروٹوکول جو اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہونے کے باوجود پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ رب کے قہر اور غضب کا شکار ہوتا ہے۔ وَعَلِيٌ مُسْتَكْبِرٌ، اور وہ انسان جو فقیر ہے، کشکولی گدائی لے کر ڈھل کر پھرتا ہے، مانگتا ہے مجھے کچھ بھیک مل جائے، فقیر ہے، لوگوں سے مانگتا ہے، پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کو اس فقیر کی اکڑ، اس کا غرور، اس کا تکبر پسند نہیں آتا۔ رب تعالیٰ کے قہر اور غضب کا یہ شکار ہے۔ وشیخ جاری، اور ایسا بوڑھا انسان جو بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپا اس کے اوپر چھا گیا ہے، اور اس وقت انسان کی شہوت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اور سفیدی اس کے سر کے اوپر منڈلاتی ہوئی نظر آتی ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود پھر بھی بدکاری نہیں چھوڑتا، زنا کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو اللہ ذوالجلال کے قہر اور غضب کا شکار۔ یہ تین لوگ اللہ رب العزت کے ہاں مبعوث ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اہل النار خمسہ، پانچ قسم کے لوگ ایسے جو جہنمی ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ایک خائن، جو خیانت کرنے والا، جس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں سے وہ خیانت کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منافق کی تین نشانیاں دی۔ اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو اس کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا پانچ لوگ جہنمی ہیں، ان میں ایک یہ ہے جو امانت میں سے خیانت کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ جو آپ کا دوست ہے، آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والا، بڑی محبت کرتے ہیں آپ، بڑی دوستی کا پالتے ہیں، اور آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اور آپ کے گھر کے معاملات میں ہی آپ کو اکساتا ہے کہ آپ تمہارے گھر کے اندر یہ معاملات ہیں، تم یہ کرو، تم وہ کرو، گھر کے اندر فتنہ ہو، فساد ہو، لڑائی اور جھگڑا پیدا ہو، دوست تو بڑا اچھا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن تمہیں گھر توڑنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ دوست ہی تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھو۔
اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَذَكَرُ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّرْكَ، اور وہ انسان جو بخل کرنے والا ہے، بخیل انسان، نہ دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے نہ آخرت میں اس کی عزت ہوتی ہے، اور وہ بخیل اللہ ذوالجلال کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اور وہ انسان جو جھوٹ بولنے والا، جھوٹے انسان پہ اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے، رب کی لعنت ہوتی ہے ایسے انسان پر جو جھوٹ بولنے والا ہے اور فحش کوئی کرنے والا ہے، فحاشی کو فروغ دینے والا ہے، فحاشی پھیلاتا ہے لوگوں کے درمیان، فحاشی کو زیادہ کرتا ہے، اس کو فروغ دیتا ہے۔ جہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہوگا، فحاشی اور عریانی، شرابیں چل رہی ہوگی، جوے کھانے آباد ہوں گے، وہاں اللہ ذوالجلال کے عذاب آ جایا کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی غیر محرم، کسی اور لوگ عزت کو نالان کرتے، بحال کرتے، ان کے اوپر تہمت لگاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سخت وعید سنائی، اور اللہ کا قرآن بھی اس بات کو واضح کرتا ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو مومن عورت بہتان لگاتے، تہمت لگاتے ہیں، ان کو 80 کوڑے لگائے، 80 کوڑے ان کی سزا ہے، اور اگر وہ سچے ہیں تو 4 شہادتیں پیش کریں۔ عدالت لگی ہے، جج بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے قاضی کے سامنے شہادتیں پیش کرنے لگے ہیں۔ آپ نے 3 شہادتوں کو پیش کر دیا ہے، چوتھا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے، مجھے پتہ نہیں، تو اس کی بھی شہادت قبول نہیں ہوگی، تو ان تینوں کو پھر 80 کوڑے لگائے گا۔ اگر ایک شخص نے بھی انکار کر دیا تو ان تینوں کو پھر 80 کوڑے لگائے گا۔ اللہ کے قرآن کا جو فیصلہ ہے سچ کے اوپر مبنی ہے، اور یہی سچا فیصلہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کے لیے قرآن بنا کے رکھا۔ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول، ایک بات ہے، اگر میں اپنے گھر کے اندر اس بے شرمی کو، اس بغیرتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھو تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ہلال 4 گواہ اللہ نے مانگے ہیں، اگر دیکھا ہے تو 4 گواہوں کو پیش کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے گھر میں دیکھا ہے اس بغیرتی اور بے شرمی کو، اب 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ اب لوگوں کو اٹھا کے لاؤں کہاں سے پکڑوں کہ میرے گھر کے اندر یہ بے شرمی ہو رہی ہے، بے حیائی کا پرچار ہو رہا ہے، کہاں سے لاؤں؟ میں تو زندہ ہوتے ہوئے بھی مر گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء، میرے صحابی 4 گواہ کو پیش کریں۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو، اپنی زبان کو نہ کھولو۔ صحابی پریشان ہوتا ہے، اللہ کے رسول اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
کیسے خاموش رہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں بے حیائی اور ریاضی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، اور میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، 4 گواہ پیش کر دو، اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، گواہ نہیں ہے، اپنی زبان کو بند کرو۔ صحابی پریشان ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال وحی کے ذریعے قرآن میں دوسری جگہ پہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے اپنے ہی گھر میں بے شرمی اور بغیرتی اور ریاضی اور فحاشی کو دیکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لیں اور مسجد کے اندر آئیں، 4 قسمیں اٹھا کے بولے کہ یہ جو جھوٹی اور عورت اس کے اوپر قسمیں اٹھا کے کہے گی کہ یہ جھوٹا، یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر لعنت کریں گے، اور پھر اس کے بعد تا قیامت ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے کے اوپر حرام ہو جائیں گے، اس کو لعن کریں۔ تو اللہ ذوالجلال ہمیں فحاشی اور ریاضی سے بچائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے واضح کر دیا البینۃ حد الا وحد، اگر 4 گواہ نہیں ہوں گے تو پھر 80 کوڑے یہ حد لگا دی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں جھوٹ سے، فحاشی سے اور اس طرح کی بے شرمی اور غلط ویڈیوز کو سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنے سے بچائے اور جھوٹ سے بچائے کہ انسان اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس طرح کے فساد، ظلم اور لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ رب تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اگر فحاشی اور ریاضی اس طرح کے ظلم اگر کوئی پھیلاتا ہے مومن معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ظلم پھیلاتا ہے، فحاشی اور ریاضی کا پرچار کرتا ہے، یہی لوگ سالم دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو اس فحاشی کو فروغ دیتے، اس کو پھیلاتے، اللہ ذوالجلال ہی جانتے کہ رب تعالی ایسے لوگوں کو کس طرح کے دردناک عذاب دیں گے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فحاشی اور ریاضی اور جھوٹ جیسی لعنت اس سے بچ جائے، اور اگر کسی کا عیب اگر نظر آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالے، اس کو من ستر مسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ کس طرح پردہ پوشی کریں گے؟ وہ شخص قیامت کے دن رب تعالیٰ کی عدالت میں آئے، اللہ ذوالجلال اس کو اپنے پاس بلا لیں گے، اپنی رحمت کے پردے میں اس کو چھپا لیں گے اور اس سے کہیں گے بتا میرے بندے، بتعرف ھذا، کیا یہ تو نے ظلم کیا ہے؟ کیا یہ کام تو نے کیا ہے؟ یہ فحاشی اور ریاضی تو نے پھیلائی ہے؟ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ میں نے کیا ہے، فلاں گناہ بھی تو نے کیا ہے، ہاں اللہ یہ گناہ بھی میں نے کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس شخص سے اس بات کے اقرار کروا دیں گے، وہ شخص یہ سوچے گا کہ شاید اب مجھے عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جاؤ میرے بندے، دنیا میں جس طرح میں تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہا، تیری پردہ پوشی کرتا رہا، آج تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جاؤ میری رحمت سے آج جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اس کے نام اعمال میں
اس کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا، خوش ہوگا۔ اسی لیے اگر گناہ دیکھے ان پر پردہ پوشی کریں، اس کو چھپائیں، نہ کہ لوگوں کو بتائیں، نہ کہ چپلوسیاں کرنی شروع کر دیں، ظلم کو بھڑکاوا دیں، اس آگ کے اوپر تیل کو پھینکیں اور آگ زیادہ کریں۔ یہی لوگ ظالم ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں آئیں گے اور جدھر بھی دیکھیں گے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اور یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہوگی۔ آج تو آنکھیں کھلی ہیں، انسان ظلم پھینکتا بھی ہے، ظلم کرتا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ظلم سے بچائے، جھوٹ جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔